غزوہ حنین میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر جنگ کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے قید کیا ہوا ہے ان میں سے ایک عورت ہے جو کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے وہاں سب لوگ یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اس عورت کو خیمے میں لے کر آیا گیا۔ جب وہ عورت خیمے میں داخل ہوئی تو وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ فتح مکہ تک تقریباً تمام قبیلے مسلمان ہو چکے تھے، سوائے قبیلہ بنو حوازن اور بنو قیس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ بھی فتح کر لیا کہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ قریش ان سے شکست کھا چکے ہیں، تو قبیلہ حوازن اور قیس کے سرداروں نے حنین نامی مقام پر اپنی فوج لے کر جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو روکنے کی کوشش کرنے میں جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ شوال 8 ہجری کے سال 630 ہجری کا زمانہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قبیلوں کے بارے میں خبر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام مکہ سے اور 2,000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر حوازن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو کر خود ہی اپنی فوج کے سپہ سالار تھے۔ یہاں اسلام کو مکمل فتح ہوئی۔ مشرکین کے 70 کے قریب سپاہی قتل ہو گئے، 6,000 مشرکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھیں۔ ان میں ایک ایسی خاتون بھی تھی۔ جب صحابہ کرام کا ایک دستہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھے قید بناؤ گے؟ میں تمہارے سپہ سالار اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ ان کی بات سن کر صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی تو بڑے پیار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارثہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے فرمایا، نبی سعد میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ عورت بولی، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ایک بار جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں کھیل رہی تھیں تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ وہی شیمہ تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن کی سنائی ہوئی لوریاں اور سب پیاری بڑی باتوں کو یاد کر رہے تھے۔ دراصل مکہ کے کالے پہاڑوں کے عقب میں مشرق کی جانب ذخیرہ باغات، سبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے، لہراتی فصلیں، حسین وادیاں تھیں جس کو طائف کہتے تھے۔ یہاں قبیلہ بنو قیس و بنو حوازن آباد رہتے تھے۔ یہ لوگ کی زبان خالص عربی تھی، چنانچہ ان قبیلوں کے لوگوں اپنے بچوں کو ان قبیلوں کی عورتوں کے حوالے اپنے بچے کر دیا کرتے تھے تاکہ بچے کھلی آب و ہوا، خالص ماحول میں پرورش پا سکیں، خالص عربی زبان سیکھ سکیں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا تھا، جو اسی علاقے کی خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن انہی وادیوں میں بسرا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن کے 5 سال اماں حلیمہ کے پاس گزارے تھے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بہن بھائی بھی موجود تھے۔ یہ بچے اماں حلیمہ سعدیہ کے اپنے بچے تھے۔ ان کے نام عبداللہ، آنیہ، حذیفہ اور حذیفہ تھا۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ شیمہ بچپن میں ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر گھومتی پھرتی، لوڑیاں دے کر سلایا کرتی تھی۔ وہی لوڑیاں دیتی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھنا تاکہ میں ان کو سردار کے روم میں دیکھ سکوں۔ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی تھیں تو بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جایا کرتی تھی۔ ہر بہن اپنے بھائی کو یہ تصور کرتی تھی کہ اس زمانے میں سب سے پیارا میرا بھائی ہے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت شیمہ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لاتی تھیں اور دور سے کہتی تھی کہ میرا بھائی آ گیا، تو سب کے سر جھک جایا کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے
کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید گرمیوں کی ایک دوپہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے گئی تھیں۔ اماں حلیمہ کو فکر لاحق ہوا، وہ ان کو تلاش کرنے کے لیے باہر گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی شیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے یہ شعر پڑھ رہی تھی: میرا وہ بھائی ہے جو میرے ماں سے پیدا نہیں ہوا، لیکن میں ان پر اپنے ماموں چاچو فدا کرتی ہوں۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا: اے شیمہ، ان کو اتنی گرمی میں لے کر کیوں آ گئی؟ شیمہ نے عرض کیا کہ امی جان، بھائی جان کو گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ کے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر ایک بادل کا سایہ کرتا تھا۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل چل پڑتا ہے، اور جب یہ رکتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ حضرت شیمہ جوان ہو گئیں، ان کی شادی بنو سکیم میں کر دی گئی۔ 5 سالوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں چلے گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کے بعد کئی بار اماں حلیمہ کئی بار مکہ اور مدینہ بھی آئیں۔ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن حضرت شیمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے سالوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن کو ایک قیدی کی حیثیت سے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے اور بہن کے لیے زمین پر اپنی چادر بچھا دی اور ان کو اپنے پاس بٹھایا تو دونوں بہن بھائی بچپن کی باتیں تازہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت شیمہ کی بات چیت کے دوران انہوں نے حوازن کے قیدیوں کو رہا کرنے کی سفارش کی، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قیدیوں سے فدیہ نہ وصول کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سا مال اپنی بہن کو عطا کرتے ہوئے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینہ ہی میں رک سکتے ہیں، لیکن انہوں نے واپس اپنے قبیلے جانے کی خواہش کی، لہٰذا ان کو نہایت عزت کے ساتھ ان کے گھر میں روانہ کیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد کچھ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: میں جب بھی کوئی قیدی رہا کرتا ہوں تو میں آپ سب سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کریں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا بھلا کیوں کیا؟ صحابہ کرام نے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی